بتا کیا لینا ہے اس کا؟ کہنے لگا اس کالے غلام کے بدلے ایک چٹا غلام لوں گا اور ساتھ اتنے 1000 درم لوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا سودے پہ پکا رہنا، بیانہ پکڑ میں آ رہا ہوں، میں چٹا غلام لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ادھر ہی چھوڑا، بارگاہ رسالت میں واپس آ گئے۔ عرض کیا حضور بلال کو مار پڑ رہی تھی، امیہ مار رہا ہے اور میں نے اس سے سودا کر لیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا یہ لو میرے پیسے بھی لے جاؤ۔ عرض کیا حضور جو میرے پاس ہیں وہ بھی تو آپ کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جلدی کرو، اس کو خرید کے آزاد کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، اپنا غلام، آپ کے پاس ایک غلام تھا، رنگ روپ میں اچھا بلا، خوبصورت چٹا چہرہ، قداور، لیکن دل کا کالا تھا، رسول اللہ کا غلام نہیں تھا، کلمہ پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، بندہ پاویں رنگ دا کالا بھی ہوئے دل دا چٹا ہونا چاہیے۔ رنگ دا کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، رنگ بلالی بھی ہو، دل دا بندہ چٹا ہونا چاہیے۔ جڑا بندہ دل دا کالا ہے نا تو او دے رنگ دے چٹے ہونے دا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے گیو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا اے دل ویکھ دے، او چے ویکھن تے بندیاں دے دل ویکھ دے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر صورکم ولکن ينظر علی نیات قلوبکم، فرمایا رب تواڈیاں صورتاں نہیں ویکھدا، دلاں دے حال ویکھدا ہے۔ وہ دل دیکھتا ہے، دل کی نیت کیا ہے، دل میں کیا چیز ہے۔ چہرے کا چٹا کالا ہونا اس کی بارگاہ میں معیار نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں معیار دل کا تقوی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا ہے، رنگ کالا ہے، لیکن حضور حوروں کو فرما رہے ہیں معراج کی رات، جب سب سے خوبصورت حوروں کی ملکہ آئی نا، اس نے عرض کیا حضور آپ اپنے غلاموں کے نام حوروں کے لگا رہے ہیں، میرا بھی حسن دیکھیں، میرے نخرے دیکھیں، میرے ناز دیکھیں، میں ساری حوروں کی سردار ہوں۔ فرمایا تیرے لیے بھی بلال کا نام انتخاب کرتا ہوں۔ عرض کیا حضور کسی کو جرت کا تاجدار، کسی کو صداقت کا بادشاہ، کسی کو فاروق اعظم، کسی کو جناب سخاوت کا شہنشاہ عثمان غنی دے رہے ہیں، اور میرے لیے بلال؟ یہ تو میں نے پوچھا ہے، ابھی اس سے بھی جا کے پوچھوں گا تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضور نے آگے فرمایا بلال تیرے لیے حوروں کی ملکہ کو پسند کیا ہے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ اور میں کوئی مکے دیاں گلیاں وچ حوراں واسطے تے مار نہیں کھا دی، یا رسول اللہ میری زبان تے کولے رکھے گئے، میں کوئی حوراں دیاں ملکہ واسطے اتنیاں سختیاں برداشت نہیں کی دیاں۔ آقا کریم نے فرمایا بلال تو کی چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ دنیا تے بھی تہاڈی غلامی چاہنا، جنت وچ بھی رسول اللہ دی رفاقت چاہنا۔ بلال نے وہ سودا کر لیا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے چٹا غلام لے آ کے پیش کیتا، نال پیسے دیتے، امیہ نو کہن لگے بلال نو آزاد کر، بلال نو آزاد کر۔ امیہ حیران رہ گیا،
کالے غلام دے بدلے چٹا غلام بھی دے رہے ہیں، نال اتنے زیادہ پیسے، ہزاراں درہم و دینار۔ ابو بکر تو شام دیاں منڈیاں دا بڑا سیاںا سوداگر ہے، تینوں تے بڑا اچھا تاجر سمجھدے سا، اج کاٹے دا سودا کر گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے، فرمایا کاٹے دا سودا تے میں زندگی وچ کدی کیتا ہی نہیں۔ کاٹے دا سودا تے تو کیتا ہے، تینوں کی پتا ہوئے بلال دی قیمت کی ہے۔ آج اگر ابو بکر نو ساری زندگی دی دولت بھی دینی پیندی تے میں بلال نو ضرور خرید کے لینا سی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں کاٹے دا سودا نہیں کیتا، میں رسول اللہ دے غلامہ نے تے کدی کاٹے دا سبق پڑھیا ہی نہیں۔ اچھی سبحان اللہ دے آخو نا، نہیں سمجھے ہو گال نو، گال ویچ ہو رہے اچھی آخو سبحان اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں 8 مروا کے آ گئے ہو، 35 شہید کروا لیے ہیں، بڑا کاٹا ہویا تو انہوں یہ گل بھی نہیں ہوئی، وہ گل بھی نہیں ہوئی۔ میں خیر رسول اللہ دے غلام جان دے سکتے ہیں لیکن کاٹے دا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ سودا تے قیامت والے دن پتہ لگنا ہے، قیامت کو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو لوگوں کی نظر میں گاٹے کا سودا ہے نا، رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھو، حضور نے فرمایا آج تو نے ابو بکر بلال کو خرید کے لانا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، مال پیش کر دوں گا، جان دے دوں گا، سب کچھ لٹا دوں گا، آج آپ نے فرما دیا ہے تو میں خرید کے ضرور لاؤں گا۔ چٹا غلام بھی دیتا، 9,000 درہم بھی دیتے، لے کے جدوں چلن لگے نا انہیں کیا کاٹے دا سودا؟ فرمایا نہیں۔ ادھر ابو بکر چلے، ادھر جبرائیل چلے۔ ادھر ابو بکر خرید کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے بلال کو، لوگوں نے کہا اس کالے غلام کو ابو بکر نے خریدا اور بھاری قیمت دی ہے، 100 کی چیز لاکھوں میں خریدنا یہ بڑی دانش مندی کی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، توجہ میری طرف یار، چھاڑ دیو بس، خیر ہو ایک دن انہوں کھڑان دیو یار، اچھی آہو سبحان اللہ۔ انہوں بھی آج اپنا چاہ پورا کر لے، امی نے آج کیا ہونا ہے، آج تو انہوں مسجد چی کھڑانا ہے، اچھی آہ سبحان اللہ۔ میرے بھی یہ دے ورگے ہیں، انہوں بھی بڑے تروڑاں دن دے رہے ہیں، میں ابو آپ کے ساتھ جانا ہے، چھوٹا ہے، میں انہوں لے بھی آوانا 1 منٹ تو پہلے پھر واپس انہوں بھیجنا ہونا، جا یار کر چلا جا، ٹھیک ہے۔ ان دن بچیاں دی شوق ہوندی، اللہ کرے اس طرح یہ بچے وڈے ہو کے بھی آن نا مسجد تے، پھر مزہ ہے نا۔ نکے نکے تے آ جاندے ہیں، یقین کرو نہ اسی انہوں کچھ کہن جو گے، نہ انہوں مارن جو گے، نہ انہوں چڑکن جو گے، ٹھیک ہے۔ ہاں وچلی گال بھی سمجھا کرو، چیا ہو سبحان اللہ۔ لیکن یہ مزہ تب ہے کہ بڑے ہو کے بھی آئیں، بڑے ہو کے تے انہوں اپنی کم اندر فرقت نہیں ہوندی، دکانداریاں درو اپنی جناب من دفتران درو اپنے کام کاج درو، جمعے والے دن تے مسجد پیچھے تک بھری ہوندی ہے، لیکن عام نمازاں میں 1.5 صف بھی بولو انہاں وچ اسی وہی 6 بندے ہوندے ہیں، بابا حاجی رشید تے بابا بشیر تے جناب حاجی اصغر صاحب تے 2 ادھر 4 ادھر بیٹھے تے کس طرف۔ ہاں باقی کیونکہ سانو اپنی ڈیوٹیاں درو ٹائم ملے تے اسی نماز پڑھاں۔ ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی توفیق دے مسجد میں آنے کی، بزرگوں کو بھی دے، لیکن اتنے چھوٹے جو بچے ہیں جو بالکل کوئی بات نہیں سمجھتے، رسول اللہ نے ان کو مسجد میں لانے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے میں نے الحمدللہ شروع کیا خطبہ تو اس وقت سے اس بچے کی اپنی انداز ہے۔ بہرحال توجہ، اس طرح بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تقریر ساری مطلب بندے دا ذہن جڑا نا ادھر ادھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ توجہ اچیا ہونا ذرا سبحان اللہ۔ کتھے پہنچے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بلال نو خریدیا تے جدوں لے کے آئے بھاری قیمت دیتی، نال غلام بھی چٹا دیتا، لوکاں گلاں کیتیاں کہ ہو سکتا ہے بلال دا ابو بکر صدیق تے کوئی احسان ہوئے تاں انہاں نے خریدیا ہے، اتنی بھاری قیمت دیتی ہے۔ جدوں لوکاں نے گل کیتی تے فوراً جبریل آیت لے کے آ گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اللہ نے فرمایا محبوب لوگاں نو دس دے اے ابو بکر صدیق نے جڑا بلال نو خریدیا ہے اے کسے احسان دی وجہ تو نہیں، رب دی رضا دی وجہ تو خریدیا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اے تے اپنے رب دی رضا واسطے خریدیا گیا ہے. اے دا کوئی احسان ابو بکر تے نہیں. ابو بکر صدیق تے رب دی رضا تے راضی ہے، اور جس دی رضا تے جس دی شان تے خدا دے قرآن دیاں ایتاں اترن خود سمجھ جاؤ اس ابو بکر دا مقام کتنا بلند ہونا ہے. اللہ زندہ آباد ابو بکر جنتی جنتی. کچھ قرآن نے آیتاں تے صحابہ اکرام دے واسطے اجماعی طور تے تمام علماء دا عقیدہ ہے کہ وہ متفقن علیہ کہ او ایتاں نازل ہوئی دے وچ سارے صحابہ دا ذکر ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، احسان کا وعدہ فرمایا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے محبوب دے غلاماں نال راضی ہوں، او میرے نال راضی نے. اسی واسطے انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندہ ہے. لیکن کچھ آیات حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، کچھ فاروق اعظم کے لیے، کچھ عثمان غنی کے لیے، مولا علی کے لیے انفرادی طور پر بھی نازل ہوئی ہیں. اس آیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تقوی کو بیان کیا گیا. ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے اتقا. سیجنبھا الاتقا، متقی بھی خدا کے قرآن نے کہا سیدنا صدیق اکبر والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ پچھلی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، حضور کے نبوت کی صداقت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو سچ کو لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ متقی ہیں. وہ کیا ہے؟ صداقت کون لے کے آیا؟ حضور لے کے آئے. تصدیق کس نے کی سب سے پہلے؟ صدیق اکبر نے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا سارے کھڑے ہو گئے، چاچے بھی کھڑے ہو گئے، بابے بھی کھڑے ہو گئے، حضور کے رشتہ دار بیچ میں کھڑے ہو گئے. محمد تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، نہیں مانتے ہم تیری نبوت کو، رسالت کو. جب اس طرح انہوں نے بدماشی کی نا تو حضور دلی طور پہ رنجیدہ ہوئے کہ بندہ کم از کم برادری میں کوئی بات کرے، اپنے چاچے بابے تو ساتھ ہوتے ہیں، اپنی رشتہ داری تے کھڑی ہوندی ہے نال. سارے نے جدوں جواب دیتا اللہ دی بارگاہ وچ حضور رنجیدہ ہو کے عرض کر دین لا العالمین کون مننے گا؟ فرمایا محبوب صبر تے کر، منن والے بھی آ رہے ہیں، منن والے بھی. ہر ایک کہہ رہے ہے کذبت یا رسول اللہ، آقا کریم کا یار غار. ابو بکر جب شام سے مکہ میں داخل ہوا، لوگوں نے کہا ابو بکر محمد عربی نے اعلان نبوت کیا ہے. حضرت ابو بکر نے آ کر عرض کی صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ فرمایا ہی نہیں ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، آپ سب سے بڑے سچے ہیں، اور جو اعلان نبوت ہے یہ آپ کا سچا ہے. تو قرآن نے اسی وقت کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ کو لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یہ متقی ہیں. یہ کیا ہے؟ علامہ علوسی نے یہاں لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی یہاں قلم اٹھایا کہ اس متقی سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں. تو متقی کے بعد ہے درجہ اتقا کا. جس طرح ایک ہوتا ہے عالم اور ایک اس سے اوپر ڈگری ہے، اس کو کہتے ہیں علامہ. علامہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ایک عام عالم ہوتا ہے، ایک علامہ ہوتا ہے.
فرمایا ایک ہے متقی اور ایک اتقا ہے. متقی بھی ابو بکر ہے, اتقا بھی ابو بکر ہے. سیجنبھا الاتقا, خدا کا قرآن کہتا ہے ابو بکر اتقا کے درجے پر بھی ہے, متقی کے درجے پر بھی ہے. ابو بکر کی صداقتیں تو قرآن بیان کرتا ہے, بھلا یہ کسی کے بھونکنے سے کم ہو جائیں گی؟ کلپ میں پہ سنا کہندہ جی دیکھیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن میں ابراہیم کا ذکر دیکھو جو اللہ کا صدیق نبی تھا. اگر دلوں بندہ کالا ہوئے تو پھر انہوں قرآن دا مفہوم بھی سمجھ. اس واسطے میں پہلے عرض کر چکیاں کہ بندہ رنگ دا کالا ہوئے تے کوئی گل نہیں, دل دا کالا نہیں ہونا چاہیے. یہ تے رنگ دے بھی کالے تے دل دے بھی تے کپڑے بھی. نہ بولیو نہ بولیو. تقریر میں کر رہے ہیں, میں اپنی ذمہ داری نال جملہ عرض کر رہے ہیں. الحمدللہ ڈھنکے دی چوڑ تے گل کر رہے ہیں, چوک وچ بھی کراں, میدان وچ بھی کراں, سولی تے چڑھ کے بھی یہی گل کراں. ہمارا مذہب, ہمارا عقیدہ سچا سچا ستھرا اور کھرا ہے. ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں, آل بیت کے بھی غلام ہیں. یہ نہیں ہے کہ آل بیت کا دامن پکڑ کر علی علی کرے اور ابو بکر صدیق کا نام آئے تو چہرے پہ وٹ پڑے. نہ, کائنات میں اگر سچا اور ستھرا کسی کا عقیدہ ہے تو وہ صرف اہل سنت کا ہے. آج کل اہل سنت میں بھی علی علی کرنے والے بہت ہیں جن کو ابو بکر کے نام سے بھی چڑ آتی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ بھی ان کی مجالس میں برداشت نہیں کیا جاتا, لوگوں کو دھکے مار کے نکالا جاتا ہے. پروف میں دے سکتا ہوں. اور پیری کے روپ میں یہ بگیار, پیری کے روپ میں یہ دین کے ڈاکو جو صحابہ کو بھونکیں اور علی کا نام لے کر لوگوں کو کہیں نہیں جی ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. میں کہتا ہوں علی کو تو زیادہ مانتا ہے یا علی کی عظمت کو زیادہ امام حسن مانتے تھے؟ بولو نا. جی ہم سادات ہیں, ہم علی کی اولاد ہیں. میں کیا علی دی اولاد تو بعد وچیں, سب تو وڈی علی دی اولاد امام حسن نے. امام حسن نے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا, تو کون ہوتا ہے بھونکنے والا؟ تو پہچانو, اپنے دین کی پہچان کرو, پیروں کی بھی پہچان کرو, اہل سنت کے عقیدہ کی بھی پہچان کرو. یہ عقیدہ, یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے کلمہ کسی پیر کا نہیں پڑھا, محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. ہمارے لیے معیار کوئی پیر نہیں ہے, ہمارے لیے معیار حضور اکرم کی ذات ہے. جو حضور سے جڑا ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, وہ چاہے جوتیاں گانڈنے والا موچی کیوں نہ ہو. جو رسول اللہ کے در سے دور ہے, ہزار بار بھی کہے کہ میں سید ہوں, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. جو صحابہ کو بھونکے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کہتا ہے کالا, کہتا ہے ابو بکر کو تم صدیق کہتے ہو, جس کو قرآن نے صدیق کہا ہے وہ ابراہیم ہے. کہتا ہے یہ دیکھو میں قرآن سے ابراہیم کی شان آپ کو بتا رہا ہوں, اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن میں ابراہیم کا ذکر دیکھو, وہ صدیق نبی تھا. کہتے ہیں 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. کہاں؟ ایک جب ان کی قوم میلے پہ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو, میلے پر جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا, میں نہیں جا سکتا. وہ جب میلے پہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت پیچھے سے توڑ دیے. یہ مشہور واقعہ ہے, قرآن میں موجود ہے. تو کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک تھے, آپ نے جھوٹ بولا, میں بیمار ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام بابل کی طرف سفر کر رہے تھے, راستے میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی, حضرت ہاجرہ. اور راستے میں جو بادشاہ تھا وہ جس کے ساتھ خوبصورت لڑکی ہوتی اسے چھین لیتا اور بندے کو قتل کروا دیتا. اس نے راستے میں اپنے کارندے بھیجے ہوئے تھے, جب وہ پکڑ کے حضرت ہاجرہ کو لے گئے اس کے پاس, ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کان میں کہا تھا
جب وہ پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے تو تو کہنا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی قرآن تو ان کو صدیق کہتا ہے، اور انہوں نے جھوٹ بولا، یہ بھی قرآن میں ہے، اور جو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ آگے کیا کہتا ہے وہ زندیق اور خنزیر؟ کہتا ہے جس کو قرآن نے صدیق کہا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، تو جس کو تم نے صدیق بنایا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ کلپ میرے پاس ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا میاں جب بندے کے دل و دماغ پر پردے پڑ جائیں تو اس کو قرآن کی آیتوں کی سمجھ نہیں آتی، اسی لیے تو قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھنے والے بہت سارے گمراہ ہیں اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت پر ہیں۔ قرآن کا نور ہدایت انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ کا ادب اور آل بیت کا عشق ہوا کرتا ہے۔ صحابہ سے بے ادبی اور بغض کر کے اور آل بیت سے پیار کر کے قرآن کی سمجھ آ سکتی نہیں، کیونکہ صحابہ اور آل بیت کا جو آپس میں پیار تھا وہ کسی کی باتیں کرنے سے ختم ہو سکتا نہیں۔ اور نہیں جی نہیں، وہ صدیق اکبر سن تے پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جدوں انہاں کولو باغ منگن واسطے گئیاں کہ باغ فدق میرے حوالے کرو، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دھکے مروائے، ان کو جناب من گالیاں نکالی، ان کو یہ کیا، ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ میں نے کہا باغ فدق اگر فاطمہ الزہرا لینا چاہتی تو پھر رسول اللہ سے لیتی۔ حق مانگنا باپ سے مانگتی نہیں تھا تو اس کے بعد علی سے مانگتی جو ان کے شوہر تھے، اگر ان سے بھی نہیں مانگا تو اس کے امام حسین سے مانگتی۔ ایک غیرت مند بی بی جن سے مانگنا جائز تھا، باپ سے مانگا جاتا ہے، حق خاوند سے مانگا جاتا ہے، بیٹے سے مانگا جاتا ہے، جب انہوں نے ان سے نہیں مانگا تو ابوبکر صدیق سے کیسے مانگا ہوگا؟ جھوٹی کہانیاں گڑھ کے آل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکا جاتا ہے اور صحابہ کرام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، تمام کے تمام صحابہ عدول پر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوتا ہوں، اس انہوں تھی رہن دو جتھے ایسی جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل بیت کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی گھوڑوں کی لد سے بھی پیار کرتے ہو، ان گھوڑوں کو بھی چومتے چاٹتے ہو، پتہ نہیں اس کی نسل پہ امام حسین بیٹھے بھی ہیں یا نہیں، ان گھوڑوں کی بھی پوجا کرتے ہو، ان کے آگے مٹھائیاں رکھتے ہو، ان کو بادام کھلاتے ہو، برفیاں دیتے ہو، اور ان کو پانی میں منہ مروا کے اس پانی کو متبرک سمجھ کے سبیلوں میں ڈالتے ہو۔ جس گھوڑے پر حسین بیٹھا ہے تو اس ابو بکر کو بھونکتے ہو جن کے کندھوں پہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے۔ گھوڑوں کی پوجا ہو رہی ہے اور ابو بکر صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسا دورہ معیار کبھی چلنے نہیں دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق سے بھی پیار ہو، اسی طرح مولا علی سے بھی پیار ہو۔ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں اور ہم صدیق کو بھی ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم خود علی کی اولاد ہیں اور کسی کو اپنا باپ برا نہیں لگتا، لیکن باپ کا جو معیار رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے وہی ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر صدیق سے افضل جانے میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ نہیں نہیں جی، ابو بکر صدیق خلافت میں تو چلو ایک سلسلہ ہے، تو فلاں انفرادی روایت یہ ہے، انہوں کیا کر دیتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالاتفاق۔ پوری دنیا میں تمام ائمہ اور محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کائنات میں رسول اللہ کے بعد اور سارے نبیوں کے بعد کائنات میں اگر سب سے افضل کوئی شخصیت ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے افضل کائنات میں افضل الخلق بعد الانبیاء اگر کسی کی شان اور کسی کی ذات ہے
تو وہ ابو بکر صدیق کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرے بعد اگر مصلی کا کوئی وارث ہے اور کوئی اس کے لائق ہے اور اگر کوئی اس کا وارث ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور حضور کے زمانہ اقدس میں خود مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نہیں جی انہوں نے ابو بکر صدیق نے مولا علی سے خلافت چھینی، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کے ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہیں. ادھر سے مولا علی کو شیر خدا کہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق نے خلافت چھین لی. جو شیر خدا ہو اس سے کوئی چھین سکتا ہے؟ بتاؤ نا. جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے، جس دروازے کو 40 بندے اس کا ایک کواڑ کھولتے تھے، اتنا وزنی دروازہ مولا علی نے ایسے اٹھا کے پھینکا، وہ جا کے لگا 40 پہلوانوں سے یک بار لڑ جانے والا. جب مولا علی کے سامنے آیا ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے. اس علی سے بھلا کوئی چھین سکتا ہے خلافت؟ حضرت علی سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. شیر خدا ہے تو جو شیر خدا ہوتا ہے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کسی صورت میں بھی ہو. جو آل بیت کا دامن تھام کر صحابہ کی گستاخی کرے گا، ہم ایسے بھی کسی کو ماننے والے نہیں. اور جو صحابہ تو بہت کرتے ہیں لیکن آل بیت کے گستاخ ہیں، ہم انہیں بھی ماننے والے نہیں. ہمیں تو بریلی کے تاجدار نے جو سبق پڑھایا ہے وہ یہی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، حضرت صحابیات بھی جنتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی سیرت کا صرف آج ایک پہلو میں نے عرض کیا ہے کہ جو آپ نے مال اللہ کے راستے میں حضرت بلال پہ خرچ کیا، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان ہوگا اس لیے اتنی بھاری قیمت میں خریدا ہے. رب نے فرمایا احسان نہیں، حضرت ابو بکر کو تو ہر وقت اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. اپنا مال جس وقت بھی خرچ کرو سیدنا صدیق اکبر کی سنت سمجھ کے تو اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ بس اس میں رب کی اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، تیسری کوئی چیز. تو جہاں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں کرتے ہیں نا آرمی نے، وڈی 11ویں شریف بھی ہوندی ہے، وہ بھی جلسے ہوندے ہیں، میلاد شریف تے بھی جلسے ہوندے ہیں، امام حسن امام حسین کی شہادت پہ بھی جلسے ہوتے ہیں. تو ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی ہونا چاہیے. ٹھلے جے بولے ذرا پیسے خرچ کرنے پہندے نا، 2-4 دیگاں پکانیاں پہندیاں. ٹھیک ہے، تو جہاں اہل بیت کے لیے ہم قربان کرتے ہیں اپنا مال دولت، وہاں ایک دن سیدنا صدیق اکبر کی شان میں 22 جمادی الثانی ہے، یہی مہینہ ہے آپ کا عرص مقدس یوم وصال ہے، تو یوم سیدنا صدیق اکبر بھی ہونا چاہیے. جو چاہتے ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. ہون کدے ہاتھ جیب بے پا کے روپیہ 100 بھی دیو تو 4 دیگاں دا کام بنتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ کڈو پھر سارے اپنی اپنی جیب وچوں کڈو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے لیے بھی یہاں سب سے پہلا جلسہ جو ہے وہ جامع مسجد محمدیہ میں ہونا چاہیے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. لنگر کے لیے آپ اپنا حصہ ملا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ سنتیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ خوبصورت پروگرام بھی میرا تو خیال ہے کہ کل ہفتہ ہے اور بروز